اس میں جو نام زندہ رہ گئے دنیا کی تاریخ میں وہ سقراط ہے. سقراط ہے، اس کا شاگرد افلاطون ہے، اور پھر اس کا شاگرد ارسطو ہے، اور پھر ڈھیروں نام ہیں. یہ اس طرح کے نام جو ہے پائتھاگورس وغیرہ، یہ سارے نام آپ نے سنے ہوں گے، یہ سارے نام. لیکن اس میں سب سے مشہور نام کون سا ہے؟ سقراط. 2500 برس پہلے. کب؟ 2500 برس پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے. حضرت عیسیٰ سے پہلے ابھی عیسائیت نہیں شروع ہوئی ہے، اور ان کا فلسفہ پوری دنیا میں پھیل رہا. اور یونان ایک ترقی یافتہ ملک ہے. اور سقراط بچپن سے آثار نظر آ جاتے ہیں علم کے. ابھی 16 سال کا تھا کہ علم تو اس کے چہرے سے برس رہا تھا، ٹپک رہا تھا 16 سال کی عمر سے، اس لیے کہ اس کو ایک بڑا آدمی بننا تھا. بڑا آدمی اندر چھپا ہوتا ہے، وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. خوبصورت بھی تھا، آنکھیں بھی اچھی تھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، کھلتا ہوا رنگ تھا، اور چوڑا سینہ تھا، بھرے بھرے بازو تھے. جوانی آ رہی تھی، 16 برس کا تھا. لوگ دیکھتے اس کو، سمجھتے کہ کوئی بڑا شجاع، بڑا بہادر ہے. ایسے میں ایک دن باپ نے دیکھا کہ رنگ زرد ہونے لگا، جیسے پیلیا یرقان کی بیماری ہوتی ہے، جیسے وہ اس کو لگ گئی. تو جب یہ بیماری پھیلتی تھی اور لگتی تھی تو اس کا علاج یونانی حکما جو حکمت جانتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ انہوں نے بہت سے اژدہے پال رکھے تھے، اور اس کے ذریعے پیلیا کا علاج کرتے تھے کہ جو مریض ہوتا تھا، جو زرد ہونے لگتا تھا، اس کو اژدہے کے گھر میں پھینک دیتے تھے. وہ سارے سانپ مل کر اس کا جو پیلا رنگ تھا اسے چوس کے کھینچ کے ٹھیک کر دیتے تھے، اور وہ وہاں سے تندرست ہو کے نکل آتا تھا. باپ نے دیکھا اور کہا بیٹا تم کیا، یہ آنکھیں بھی تمہاری زرد ہو رہی ہیں، رنگ بھی زرد ہوتا جا رہا ہے، چلو میں تمہیں لے چلوں ماں علاج کے لیے. کہاں لے جائیں گے آپ؟ کہ وہ وہاں اژدہے جو پلے ہوئے ہیں اس میں تمہیں حکیم ڈال دے گا، اور پھر وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا، تمہارا یہ ساری بیماری کو جو ہے وہ چوس لے گا. تو سقراط نے باپ سے کہا بابا آپ کو پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ آج کل میں جب راتوں کو سوتا ہوں تو روزانہ ایک خواب دیکھ رہا ہوں. اس خواب نے مجھے اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں اس کی تلاش میں ہوں کہ وہ مجھے کب ملے گا. تو باپ نے کہا کیا خواب دیکھتے ہو؟ کہا بس میں روز یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی میں سوتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں. ہاں بھیا یہ اچھا کیا تم نے، اس لیے کہ کافی لکڑی گڑ رہی تھی میرے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آسمان کی بلندیوں میں سارے ستاروں میں سے 3 ستارے طلوع کرتے ہیں، اور وہ ایک ساتھ 1 2 3 ایک ہی قطار میں آ جاتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں سورج کے برابر، اور تینوں ایک ہی قطار میں آ جاتے ہیں. اور پھر میں غور سے دیکھتا ہوں تو ایک ستارے پہ لکھا ہوتا ہے اللہ، ایک ستارے پہ لکھا ہوتا ہے محمد، ایک ستارے پہ لکھا ہوتا ہے علی، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. مجلس شروع ہو گئی، موضوع شروع ہو گیا، آپ سو گئے، آپ بیٹھے رہ گئے، مجلس ختم ہونے والی ہے. یہی تو ہوتا ہے، بس یہی تو ہے کہ اگر موضوع کے ساتھ نہیں چلیں گے تو روزانہ یہ گڑبڑ ہو ہی جائے گا. صلوات پڑھیے گا. آج بہت غنیمت ہے، آج میری مجلس نہیں ہے، آج میں قصر مسیب میں کھا پی کے جاؤں گا، لیکن کل بھاگم بھاگ ہے، پرسوں بھی بھاگم بھاگ ہے، مجلس پوری نہیں، کل بھی سن پاؤ گے، آج بھی نہیں سننا ہے تو آج ہی سن لو. صلوات پڑھیے گا. تیار ہے نا سننے؟ اب وہ لوگ جو بیچارے آدھے گھنٹے کے بعد آئیں، جو پون گھنٹے کے بعد آئیں، تو وہ ان کو تو یہاں سے مل رہی ہے نا. دیکھیے کتنے چالاک ہیں کہ جب یونان شروع ہوگا تب ہم پہنچیں گے. ایک اور صلوات پڑھیے گا.
بھائی یہ تو باپ نے کہا کہ یہ نام تو کبھی ہم نے یونانی کتابوں میں تو نہیں پڑھے، تم جو یہ نام بتا رہے ہو۔ کہا میں کیا کروں کہ میں تو وہ نام پڑھ رہا ہوں، تو جب تک کہ میں ان کو تلاش نہ کر لوں کہ یہ نام جس کے لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور میں یہ پتہ نہ لگا لوں کہ کون ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ مجھے اندر سے کیا بیماری ہے؟ اور میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ مجھے سوچنے دیجئے، فکر کرنے دیجئے، کتابیں پڑھنے دیجئے، میں ایک نہ ایک دن بات کو پالوں گا۔ باپ نے دیکھا کہ یہ عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، کچھ دیوانہ سا ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ مجھے فکر ہو گئی ہے کہ تم مجھے بیمار لگتے ہو اور تمہارے ذہن کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ایک نام کا پتہ لگا چکا ہوں، ان 3 ناموں میں سے ایک نام کا پتہ میں نے لگا لیا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ کون ہے کہ جو علی نام کا ستارہ آتا ہے، اس کے بارے میں نے کتاب میں تلاش کیا ہے۔ یہ نام مجھے کتابوں میں، یونانی کتابوں میں مل گیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یونان میں اس کا نام حیدر ہے، اور حیدر کہتے ہیں اشتر کو۔ آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے اشتر کے پاس لے جاؤ گے، اس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کلہ اشتر کو چیر دے گا۔ مجھے تو جب وہ ہستی مل گئی تو میں اشتر کے پاس کیوں جاؤں؟ میں سانپ سے اپنا علاج کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے تو وہ مل گیا تو میں اس کے حوالے اپنی بیماری کیوں نہ کر دوں؟ اور آپ دیکھیں گے کہ میں ایک دن ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اس کا باپ مر بھی گیا۔ اس نے کیا پا لیا؟ دنیا کا سب سے بڑا فلسفی بنا، اور اس منزل تک دیکھیے وہ چلا حیدر سے، اور پھر پتہ لگاتے لگاتے جب اس کا بڑھاپا آیا تو اس نے پا لیا کہ اللہ کیا ہے۔ یونانی یہی نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے تصور دیا، اور اس نے توحید کا تصور دیا کہ بھائی یہ پوری دنیا جو تم ستاروں کے چکر میں پھنسے ہوئے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں برج وغیرہ، یہ سارے بنائے ہوئے یونانیوں کے ہیں، اس لیے کہ ستاروں پر ریسرچ یونانیوں نے کی تھی۔ اس نے کہا تم کن ستاروں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو؟ میں نے تو ایسے ستارے دیکھ لیے، اور اس میں ایک نام جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے۔ جب اس نے ایک کا تصور دیا تو بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دیا کہ یہ اپنے دیوتاؤں سے ہٹ کر جو یونان کے دیوتا ہیں ان سے ہٹا رہا ہے عوام کو، اور ایک ایسی طرف لے جا رہا ہے جو نظر ہی نہیں آتا، اور جانے کن ہستیوں کی باتیں کر رہا ہے۔